السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہیں جو کم وقت میں عوام کے دلوں پر چھا گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے علامہ سعد حسین رضوی۔ سعد رضوی تحریک لبیک پاکستان کے موجودہ سربراہ ہیں جو اپنے والد علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد قیادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سعد حسین رضوی 21 ستمبر 1994 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خادم حسین رضوی پاکستان کے مشہور مذہبی رہنما اور عالم دین تھے۔ نومبر 2020 میں ان کے والد خادم حسین رضوی کے اچانک انتقال کے بعد تحریک لبیک کی مجلس شورا نے متفقہ طور پر سعد حسین رضوی کو نیا امیر مقرر کیا۔ محض 26 سال کی عمر میں اتنی بڑی مذہبی و سیاسی جماعت کی قیادت سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر سعد نے یہ ذمہ داری بہادری سے قبول کی۔ آج سعد رضوی پاکستان کے ان چند نوجوان رہنماؤں میں سے شمار ہوتے ہیں جن کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کے جلسے عوام سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی تقاریر جوش و ولولے سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ خود کو عاشق رسول کے نمائندہ کہتے ہیں۔ ان کے مخالفین انہیں ایک سخت گیر مذہبی سیاست دان سمجھتے ہیں، جبکہ حامی انہیں اسلام کے سپاہی قرار دیتے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں تحریک لبیک نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی جو لاہور میں پولیس سے جھڑپوں میں تبدیل ہو گئی۔ 5 افراد ہلاک ہوئے جن میں ایک پولیس افسر بھی شامل تھا۔ پولیس نے سعد حسین رضوی کو ٹریس کر لیا اور گرفتاری کی تیاری شروع کر دی۔ ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے اور مبینہ طور پر FIA نے غیر ملکی کرنسی اور سونا برآمد۔ منی لانڈرنگ کی تحقیق شروع کر دی گئی اور TLP کے کئی رہنماؤں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے۔ لاہور اور مریدکے میں دفعہ 140 نافذ کر کے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ سعد حسین رضوی زیر زمین ہیں اور مختلف ذرائع کے مطابق پولیس ریڈار پر ہیں۔ تحریک لبیک کے کارکن ابھی بھی احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت اور TLP کے درمیان بات چیت کے امکانات پر کام جاری ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس حسین رضوی کی موجودہ جگہ کا علم نہیں ہو سکا، نہ ہی یہ تصدیق ہوئی ہے کہ وہ گرفتاری کے بعد ریمانڈ پر ہیں۔ مریدکے میں پیر کو کیے گئے آپریشن کے بعد ان کے سراغ نہیں مل سکا اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ شیخوپورہ پولیس کے تحویل میں نہیں ہیں۔ ان کے مرکزی کنٹینر کو آگ لگائی گئی ہے۔ پولیس نے اس آپریشن کو ٹارگٹ آپریشن قرار دیا ہے۔ تفتیش کے دوران ان کے گھر سے مبینہ طور پر بڑی مقدار میں غیر ملکی کرنسی، 20 لاکھ روپے اور 2 کلو گرام سونا برآمد کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ TLP کی جانب سے موقف پیش کیا گیا ہے کہ یہ مالی اثاثے ہیں اور ان کی منی لانڈرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پنجاب پولیس نے سعد حسین رضوی اور ان کے کارکنوں کے خلاف 20 سے زیادہ FIR درج کی ہیں، جن میں دہشت گردی سمیت سنگین دفعات شامل ہیں۔ پولیس اسٹیشن راولپنڈی میں بھی ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جلد ہی گرفتار ہوں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس حسین رضوی کا سراغ ملا ہے اور جلد ان کی گرفتاری متوقع ہے۔ پنجاب پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے TLP کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں، جسے سعد حسین رضوی کے لیے ایک بڑا نقصان مانا جا رہا ہے۔ لاہور مریدکے میں TLP کے کارکن اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ایک SHO شہید ہوا ہے، گاڑیاں جلائی گئی ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ سعد حسین رضوی کو گولی لگنے کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں، اگرچہ ان کی حالت اور مقام کی تصدیق نہیں ہوئی۔ احتجاج مارچ TLP نے لبیک یا اقصی ملین مارچ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد اسلام آباد میں احتجاج کرنا تھا۔ حکومت نے اس مارچ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے، جن میں سڑکیں بند کرنے اور ڈیجیٹل پابندی بھی شامل ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔